بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ و استغفار کے بعد دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابیل سے کہا، اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا۔ یہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی، جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کے اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا تھا، حابیل ایک بہت ہی نیک اور خدا ترس لڑکا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کی موت کا بہت ہی دکھ ہوا۔ حابیل پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھروسہ تھا کہ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھائے گا۔ بہت سے روایات میں ہے کہ حابیل کی شہادت اس لیے ہوئی تھی کہ قابیل کو اس بات کے بارے میں مکمل طور پر علم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حابیل ہی والد کا خلیفہ ہوگا۔ اس حسد کی وجہ سے قابیل کے ہاتھوں ہی بھائی کا قتل کروا دیا تھا۔ حابیل نے مرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ماں اور باپ بیٹے کو یاد کر کے کئی دن تک روتے رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام رب کائنات سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد عطا فرما کہ جو تیرے دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک بیٹے سے نوازا جو بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا۔ اس کا نام شیس علیہ السلام رکھا گیا۔ اس لڑکے کے جنم پر حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی خوش تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 103 سال کے قریب ہو گئی۔ شیس کی عربی زبان میں معنی عطیہ خداوندی کے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا خوبصورت تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام شکل و صورت اور سیرت کے لحاظ سے اپنے باپ سے بہت ہی ملتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بہت ہی محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہو چکا تھا کہ شیس علیہ السلام بڑا ہو کر بہت ہی نیک اور والد کے نقش قدم پر چلے گا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جہاں بھی جاتے تھے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی تربیت اس طرح سے کی کہ جب وہ سب سے بڑا ہوا تو اس کو برے اور اچھے کام کی پہچان ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، ان کو دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبارتوں میں علم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح اور بے شمار دنیا میں ہونے والے علم کے بارے میں جیسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا تھا وہ ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے علم میں اضافہ کرتے جاتے تھے۔ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام پر بہت فخر اور ناز تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا، دوسرا شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہو گیا تھا، اس لیے اب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام پر ہی بہتری کی توقع تھی۔ جب خلافت کا وقت آیا تو حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے والد کی تدفین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت کے عظیم منصب سے فیضیاب فرمایا اور بے شمار اولاد سے نوازا تھا۔
حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ نیک اور اپنے والد کے ساتھ تبلیغ کرنے میں حامی و مددگار ثابت ہوئی۔ وہ ہر وقت اپنے والد کے ساتھ نیک کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل کیے گئے تھے، کیونکہ قرآن پاک میں جن 25 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام شامل نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں ان کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ صحیفے نازل ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی بسر کر دی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو چکے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کے شکنجے میں آنے سے بڑے بڑے فکر مند رہتے تھے کہ میرا بھائی شیطان کے پیروکار کیوں بن گیا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور ان کو نیک عمل کرنے کی طرف لانے کے لیے ہر وقت کوششیں کرتے رہتے تھے۔ جس نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ روایات میں ہے کہ دنیا کے تمام انسان بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، کیونکہ حابیل تو اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں 20 سال کی عمر میں ہی قتل کر دیے تھے، جبکہ دوسرے بیٹے کا بھی قابیل کی اولاد شیطان کے پیروکار اللہ تعالیٰ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی۔ اس کو طوفان نوح میں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اچھا انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہو، اپنے بادشاہ کے اصولوں پر عمل کرتا ہو، کفر اور شرک سے دور رہتا ہو، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرتا ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، لوگوں کے دکھ اور درد میں شامل ہوتا ہو، مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لیا ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہو۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ اس کو نصیحت فرمائی کہ تم میرے وصال کے بعد میرے جانشین مقرر ہو جاؤ گے، تم تقوی اختیار کرو، تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھتا رہا کرو، کیونکہ جب میرے جسم میں جان بھی نہیں ڈالی گئی تھی تو میں نے عرش پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ جب میرے جسم میں جان ڈال کر مجھے جنت کا چکر لگوایا گیا تو میں نے بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ میرے بیٹے، تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد قینن بنا، اس کے بعد قینن کا فرزند مہلائیل ان کا جانشین بنا، اور ایرانی عجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کی۔ ابلیس اور اس کے لشکریوں، جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی، اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات، نمبر 1 غزہ، نمبر 2 عراق کے شہر موصل، اور نمبر 3 ایودھیا بھارت میں ہے۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ موصل میں قائم مزار کو
حالیہ عراق جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہی سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیسی نبی میں ہے، یہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسائیوں اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیائی دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیس میں تھا۔ بشیس دو الفاظ بیت اور شیس کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خانہ شیس علیہ السلام۔ 1948 میں اسرائیل کے معرض وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیس علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔